मन्नत अभी लिख रही थी कि अचानक से कमरे की लाइट्स जलने बुझने लगी। मन्नत को खौफ व हरास ने घेर लिया। फिर एकदम से सारी लाइट्स ऑफ हो गईं और कमरे में घुप अंधेरा छा गया। मन्नत लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मन्नत को लगा वो उसके पीछे ही खड़ा है। मन्नत को अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। उसने मन्नत के बालों पर हाथ फेरा और कमर से बाल हटाकर आगे को किए। मन्नत को लगा वो अभी मर जाएगी। उसने भागना चाहा लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी। मन्नत रोते ही दिल में दुआ करने लगी कि कोई आ जाए कमरे पर। वो उस पर झुकने ही लगा था कि अचानक सायरा बेगम कमरे में दाखिल हुई और सारी लाइट्स फिर जल उठीं और कमरा रोशनी में नहा गया और वो जिन गायब हो गया। मन्नत, ऐसे क्यों खड़ी हो? बाहर आ जाओ, तुम्हारी फूफो आई हैं। सायरा बेगम ने मन्नत को यूं बिना दुपट्टे के खड़ा देखकर कहा। वो कुछ नहीं, आप जाएं, मैं आती हूँ। मन्नत ने आंसू साफ किए और उन्हें बताना मुनासिब ना समझा। ठीक है, जल्दी आओ। सायरा बेगम दरवाज़ा बंद करके जाने लगी। अम्मी ऐसे ही खुले रहने दें। मन्नत ने उन्हें जाता देखकर जल्दी से बोला। ठीक है। सायरा बेगम चली गई। मन्नत हुलिया दुरुस्त करके बाथरूम से निकली तो उसे वहाँ किसी का साया नज़र आया। मन्नत फ़ौरन वहाँ से भागकर बाहर चली गई। मन्नत के बाहर जाते ही उसका खौफनाक कहका कमरे में गूंजा और उस कहके ने बाहर तक मन्नत का पीछा किया। अल्लाह अल्लाह, कहाँ भागी जा रही हो? मन्नत भागते हुए आ रही थी कि सामने से आते तलहा से टकरा गई। ओहो, बस वैसे ही, मन्नत ने संभलते हुए कहा। फुप्पो कहाँ है? मन्नत ने उसको कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। बाहर हैं, तलहा ने इशारे से बताया। मन्नत फ़ौरन बाहर की जाने भागी। अजीब लड़की है, तलहा हंस दिया। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो, कैसी हैं आप? मन्नत ने आकर सलाम किया। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम है। तुम कैसी हो? फुप्पो की याद नहीं आती तुम्हें? बंदा महीने में ही आ जाता है, लेकिन तुमने कसम खा रखी है ना आने की। फुप्पो ने शिकवा किया। अरे फुप्पो, नाराज़ ना हो, आऊँगी ना, ज़रूर आऊँगी इंशाल्लाह। मन्नत उन्हें मनाने लगी। बस पता है, फुप्पो मसनूई नाराज़गी से बोली। अच्छा, नाराज़ तो ना हो। मन्नत उनके पीछे आकर गले में बाजू डालकर खड़ी हो गई। ये बातें छोड़ो सीमा, तुम ये बताओ हम अपनी बहू को कब लेने आए? बहुत मनमानी हो गई तुम्हारी। अब तो माशाल्लाह इसकी पढ़ाई भी ख़त्म हो गई है। मैं तो कहती हूँ अगले महीने की शुरू की तारीखों में डेट फिक्स कर लेते हैं। सायरा बेगम पुरजोश होकर बोली। अरे इतनी जल्दी कैसे होगा सब? सीमा बेगम परेशानी से बोली। भाई, हमें अपनी बेटी दो जोड़ों में भी कबूल है, किसी चीज़ की कमी नहीं हमें। बस मैंने तो बहुत मान ली तुम्हारी, अब बस। सायरा बेगम फैसला कुन अंदाज में बोले। ठीक है फिर। सीमा बेगम को उनकी ख्वाहिश के आगे सर झुकाना पड़ा। मन्नत खुद को किसी की नज़रों के हिसार में महसूस कर रही थी। वो बार बार इधर उधर देखने लगी। क्या बातें हो रही हैं? हमज़ा और तलहा लॉन्च में दाखिल होते हुए बोले। आओ, तुम्हारी शादी की बातें चल रही हैं। सायरा बेगम हंसते हुए बोली। अच्छा जी। हमज़ा आकर बैठ गया, जबकि तलहा वहीं खड़ा मन्नत को देखने लगा, जो चेहरे से कुछ परेशान लग रही थी। कुछ देर खाना खाने से फारिग होकर मन्नत अपने कमरे में आ गई। मन्नत। तलहा कुछ देर बाद उसे ढूंढता हुआ कमरे में आया। मन्नत। उसने जब नहीं सुना तो तलहा इस बार थोड़ा बुलंद आवाज़ में पुकारा। हाँ? मन्नत एकदम से डर के पीछे। अरे मैं हूँ। तलहा उसके सामने आ गया। तुमने डरा दिया मुझे। मन्नत ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा। तुम्हें कौन डरा सकता है? तुम खुद एक चुड़ैल हो। उसने उसे छेड़ा। तुम्हें कोई काम था? मन्नत ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा। तलहा को अजीब लगा क्योंकि वो ऐसी नहीं थी। नहीं। तलहा टेक लगाकर खड़ा हो गया। फिर? मन्नत ने उसे देखा। फिर क्या हम बिना काम के बात नहीं कर सकते? तलहा के लहजे में नाराज़गी थी। नहीं, मतलब हाँ। उफ, तुम यहाँ से जाओ। मन्नत को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। मन्नत, कुछ हुआ है क्या यार? तुम बात नहीं करती। एक वक्त था हम बहुत अच्छे दोस्त थे, आज कॉलेज में भी चली गई। मैं बहुत टाइम से नोट कर रहा हूँ तुम परेशान रहती हो यार। मैं सिर्फ तुम्हारा कज़न नहीं, दोस्त भी हूँ। कोई बात है तो बताओ प्लीज़। तलहा परेशानी से बोलता हुआ आगे को हुआ। तलहा प्लीज़ जाओ। मन्नत अचानक घबरा गई। पहले मुझे बताओ क्या बात है। उसने उसका हाथ पकड़ा। तलहा तुम जाओ। मन्नत घबराते हुए तलहा के पीछे देख रही। क्या है पीछे? तलहा मुड़ने लगा था कि मन्नत ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और मौका देखते ही तलहा को कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। क्या अजीब लड़की है ये? तलहा ने नफ़ी में सर हिलाया और वहाँ से चला गया। अंदर कमरे में अचानक सब लाइट्स ऑफ हो गईं। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। फिर एकदम सारी लाइट जलने बुझने लगी और कमरे की हर चीज़ को इधर से उधर फेंक रहा था।
بلکہ یوں کہنا صحیح رہے گا کہ پٹخ رہا تھا۔ منت نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ پلیز بند کرو یہ سب، منت روتے ہوئے چیخی۔ کچھ دیر بعد منت نے محسوس کیا آواز آنا بند ہو گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ایک دم ڈر کے پیچھے ہوئی۔ تم صرف میری ہو، سامنے شیشے پر خون سے لکھا تھا۔ سامنے شیشے پر لکھے لفظ نے اس کو خوفزدہ کر دیا۔ منت نے آس پاس نظریں گھمائیں تو پورا کمرہ تہس نہس ہو گیا۔ وہ وہیں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا، اب بس کچھ ہی دن ہے تو منت کو لے جاؤ اور ماہین کے لیے شاپنگ کراؤ، بلکہ ایک کام کرو، وردہ اور ماہین دونوں کو بھی لے جاؤ، اپنی پسند سے لے لیں گی جو لینا ہوگا۔ سائرہ بیگم ناشتہ کرتے ہوئے بولی۔ جی امی ٹھیک ہے، منت تم کالی سے آ جانا، پھر چلیں گے، حمزہ نے منت سے کہا جو کہیں اپنی سوچوں میں گم تھی۔ منت، حمزہ نے اسے پکارا۔ جی بھائی، منت نے چونک کر دیکھا۔ مجھے لگ رہا ہے تم خوش نہیں ہو میری شادی سے، حمزہ نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ نہیں بھائی، میں تو بہت خوش ہوں، منت بولی۔ اچھا، پھر تم نے ابھی باتیں سنی جو ہم کر رہے تھے، حمزہ نے آئی برو چکا کر پوچھا۔ ہاں سنی ہے، منت نے جھوٹ بولا۔ اچھا، کیا باتیں کی ہم نے؟ حمزہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ منت سوچنے لگی، حمزہ اسے گھورنے لگا۔ سوری، منت نے کان پکڑ کر معصوم سی شکل بنائی۔ پاگل لڑکی، میں کہہ رہا تھا کالج سے آ جاؤ تو شاپنگ پر چلیں گے، بلکہ میں طلحہ کو کہہ دیتا ہوں تم ردا اور ماہی اس کے ساتھ ہی چلی جاؤ، میں کام ختم کر کے تم لوگوں کو جوائن کر لوں گا۔ اوکے، حمزہ نے کہا۔ جی، منت نے جذبات میں سر ہلا دیا۔ شاپنگ کر کے واپس آتے ہی ان لوگوں کو کافی دیر ہو گئی تھی۔ منت نے آ کر سائرہ بیگم کو ساری شاپنگ دکھائی، پھر سارے کام سے فارغ ہوتے ہوتے اسے رات کا 1 بج گیا۔ منت سب کاموں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھکان کی وجہ سے بستر پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ منت، کچھ دیر بعد اسے ایک آواز سنائی دی۔ اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا۔ منت، اس بار تھوڑی بلند آواز آئی۔ منت پھر بھی لیٹی رہی، نیند کی وجہ سے اس کی آنکھیں نہیں کھل رہیں۔ منت، اس بار آواز ایسی تھی جیسے غصے میں کوئی چیخا ہو۔ منت ڈر کر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے کھڑکی کے پاس پھر وہی سایہ نظر آیا۔ منت خوف کے مارے کانپنے لگی۔ اس نے بیڈ پر پڑی چادر اٹھائی اور چہرے تک اوڑھ لی۔ منت، کچھ دیر بعد وہی خوفناک آواز پھر سے سنائی دی۔ منت نے آنکھیں میچ لیں۔ منت، کوئی سخت لہجے میں بولا۔ اس بار منت کو ایسے لگا وہ اس کے پیروں کے پاس کھڑا ہے۔ منت خاموشی سے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ ایک بار پھر کسی نے غصے میں اس کا نام لیا، اس بار ساتھ ساتھ اس کی چادر بھی کھینچی۔ منت کو تو جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ خوف کے مارے رونے لگی۔ منت نے روتے روتے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ منت نے آنکھیں کھولی تو سامنے کوئی نہیں تھا اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ منت بیڈ سے اٹھ کر باہر جانے کے لیے دروازے کی جانب بھاگی کہ ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا اور کسی کی خوفناک ہنسی کمرے میں گونجی۔ منت کو خوف و ہراس نے گھیر لیا۔ پلیز مجھے جانے دو، منت نے روتے ہوئے منت کی۔ اچانک سے کسی نے اس کو بالوں سے پکڑا اور دیوار کی جانب دھکا دیا۔ منت کا سر دیوار میں جا کر لگا اور سر سے خون رسنے لگا۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ منت بے ہوش ہو چکی تھی۔ صبح جب سائرہ بیگم نماز کے لیے منت کو جگانے آئیں تو اسے بے ہوش دیکھ کر گھبرا گئیں۔ حمزہ کو بلا کر اسے بیڈ پر لٹایا اور مرہم پٹی کر کے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگیں۔ میرا سر، منت اپنے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی تھی۔ سائرہ بیگم جو اس کا انتظار کرتے کرتے وہیں سو گئی تھی، منت کے اٹھنے پر جاگ گئیں۔ منت بیٹا، اب کیسی ہو؟ سائرہ بیگم نے پیار سے پوچھا۔ مجھے کیا ہوا؟ منت اٹکتے ہوئے بولی۔ منت، میں جب آئی تم یہاں گری ہوئی تھی، سائرہ بیگم نے بتایا تو ایک دم سے اسے سب یاد ہے۔ ہاں، میں گر گئی تھی، منت نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ کیسے؟ سائرہ بیگم پریشانی سے پوچھنے لگی۔ وہ بلی آ گئی تھی کھڑکی سے تو میں ڈر گئی تھی، باہر جانے لگی تو ٹکرا گئی تھی، بے ہوش ہو گئی، منت نے سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن کھڑکی تو بند ہے، سائرہ بیگم نے اشارہ کیا۔ وہ میں نے بند کر دی تھی، وہ باہر آ رہی تھی، منت نے بہانہ بنا دیا۔ اچھا چلو فریش ہو، میں حمزہ کو بتا دوں، پریشان ہو رہا تھا وہ، سائرہ بیگم بولی۔ جی، منت نے اس بات میں سر ہلایا۔ سائرہ بیگم کے جانے کے بعد منت اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے گرلز؟ طلحہ نے آتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کچھ نہیں ہو رہا، مہر بولی۔ منت، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، طلحہ نے سنجیدگی سے کہا۔
میں جاتی ہوں، کچھ کام یاد آ گیا۔ مہر منت کو آنکھ مارتی ہی وہاں سے چلی گئی۔ منت کا دل کیا کہ اسے قتل کر دے۔ بولو، منت نے بورڈ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ طلحہ لب دبائے مسکرانے لگا۔ کیا بات کرنی تھی؟ منت نے پوچھا۔ یار تم کتنی نچڑی ہو گئی ہو، طلحہ نے خفگی سے کہا۔ یہ بات کرنی تھی؟ منت نے اسے گھورا۔ نہیں، طلحہ نے کہا۔ تو جو بات کرنی ہے جلدی کرو ورنہ میں جاؤں، منت بے رخی سے بولی۔ اچھا رکو بتاتا ہوں۔ طلحہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے روکا۔ ہاتھ چھوڑو، اس نے اسے گھور کر دیکھا۔ کھڑوس، طلحہ نے ہاتھ چھوڑتے ہوئے دھیمی سی آواز میں کہا اور بمشکل وہ خود سن پایا ہوگا۔ کچھ کہا؟ منت نے آبرو اچکائی۔ نہیں، میری مجال، طلحہ نے منہ بنایا۔ کرو بھی بات، منت نے بات پر زور دے کر کہا۔ تمہیں اس دن میں نے کسی سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ کون تھا وہ؟ طلحہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ مجھے؟ منت نے خود پر انگلی رکھی۔ جی، طلحہ نے سر ہلا دیا۔ ہاں بتاؤ، کون تھا وہ؟ طلحہ کہتا وہ آگے کو ہوا۔ نہیں کوئی نہیں تھا۔ منت کو لگا جیسے اسے پتہ چل گیا ہو۔ تو اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ طلحہ نے جائزہ لیا۔ نہیں میں نہیں گھبرا رہی، منت نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اچھا؟ طلحہ نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ منت نے زور سے سر ہلایا۔ کچھ چھپا رہی ہو؟ طلحہ نے بغور اس کا چہرہ۔ نہیں تو، اور تم پیچھے ہٹو، منت نے اسے خود سے دور کیا۔ طلحہ اس کی حالت پر زوردار کہکا لگا کر ہنس دیا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ منت نے ناسمجھی میں اسے دیکھا۔ تم پر ہنسی آ رہی ہے، حالت دیکھو اپنی، میں تو مذاق کر رہا تھا تم سے۔ طلحہ لب دبائے مسکرانے لگا۔ مر جاؤ، منت چڑ گئی۔ کس پر؟ طلحہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ اسے تنگ کرنے میں شروع سے ہی مزہ آتا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم، منت نے غصے سے کہا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، واقعی کوئی ہے کیا جو اتنا گھبرا رہی تھی؟ طلحہ نے اسے چھیڑا۔ طلحہ تم بہت فضول بولتے ہو، میں جا رہی ہوں۔ منت نے وہاں سے جانے میں اپنی بہتری سمجھی۔ طلحہ پیچھے ہنسنے لگا۔